اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تا 5 کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کی تدریس کا آغاز کروں، سورہ انفال کے بارے میں مختصر سا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس کا زمان نزول جو ہے وہ 2 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ اس سورت میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ یعنی جنگ بدر پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس سورت میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آیتوں کے تراجم پڑھتے جائیں گے، اس سورت کے مضامین آپ پر واضح ہوتے جائیں گے، لیکن آیت نمبر 1 تا 5 کے حوالے سے چند اہم نکات کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سورت کے آغاز میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ جیتنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور دشمن اپنے پیچھے جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ میں مال غنیمت کے معاملے پہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی باضابطہ طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ اس لیے پہلی آیت کا آغاز ہی مال غنیمت کے موضوع سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مال غنیمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے اور مومنین کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر آیت نمبر 5 میں ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ربط جو ہے وہ اگلی آیت نمبر 6، 7، 8 کے ساتھ ہوگا، تو جب آپ اس کا پڑھیں گے تو اس آیت کا مضمون بھی آپ پر واضح ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کریں گے۔ ترجمے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی درسی کتاب کھولیے اور آپ کے پاس 2 رنگوں کی پینسل ہونی چاہیے، کلر پینسل ہونی چاہیے، اور میں جس آیت کی جو فریز پڑھوں گی، جو ترکیب پڑھوں گی، آپ اس کو اسی رنگ سے کلر کیجیے گا اور اس کا ترجمہ بھی اسی رنگ سے ہی آپ کلر کر دیجیے گا۔ اس طرح آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ جی، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ قل الانفال، کہہ دو کہ مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی سچے مومن ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش۔ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت کی روزی ہے۔
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ امید ہے طالبات آپ نے اس ترجمے کو مارک کر لیا ہوگا، اور اگر اس کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں میسیج ان باکس کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے مطابق جواب دے دیا جائے گا۔ شکریہ۔